الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ النحل 14ویں سپارے کی 2 آیات ہیں۔ ان آیات میں اور ان کے بعد والے یعنی 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا ہے جو انسان کی زندگی میں روزمرہ کی چیزوں میں ذرا سا غور کرنے سے سامنے آتی ہے، اور انسان اگر اس میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آس پاس کی چیزوں میں اور اپنی زندگی میں غور نہیں کرتا، اس لیے اللہ رب العزت تک واضح نشانیوں کے باوجود پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو اس کی ذات کے انسان کی ذات کے اندر بھی اور انسان کے گرد و پیش ماحول کے اندر ہر چیز سے اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں میں سے ایک اپنی قدرت کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے مویشیوں میں، یہ جو گائیں، بکریاں، بھیڑیں، مویشی جن کو پالا جاتا ہے، ان میں بھی عبرت کا بڑا سامان ہے، سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ کیسے کہ تم پالتے ہو، ان کو چارہ کھلاتے ہو، اور اس کے بعد ان کے اندر سے، ان کے پیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ تم کو ایک صاف ستھرا، خوشگوار، ذائقے دار، لذیذ دودھ عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ دودھ کس طرح ملتا ہے؟ من بین فرث ودم، جو خون اور گوبر کے درمیان سے ملتا ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان اس بات کو سوچے کہ گائے کو چارہ کھلایا، وہ چارہ سبز رنگ کا، یا اس کو بھوسی یا دانہ کھلایا، وہ گندمی رنگ کا، اور اس کے پیٹ میں جا کر وہ چارہ اور وہ گھاس پھوس وہ پکا، اور پکنے کے بعد اس کے ایک حصہ جو بالکل بیکار اور فضول تھا وہ گوبر کی شکل اختیار کر گیا، اور ایک حصہ جو اس کا جزو بدن بنے گا وہ خون کی شکل اختیار کر گیا۔ خون کا حصہ اوپر اور گوبر کا حصہ سب سے نیچے، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک سطح کس چیز کی؟ دودھ کی، اور دودھ ایسا جو سفید اور اتنا نازک کہ اس میں ذرا سی کوئی چیز اگر شامل ہو جائے تو دودھ یا تو پھٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن گوبر بھی ایسی چیز کہ ذرا سا اگر دودھ کو وہ لگ جائے اور چھو جائے تو دودھ بیکار ہو جائے گا۔ خون بھی ایسا نجاست، ناپاک، گندگی
وہ ذرا سا لگ جائے تو دودھ ناپاک خراب ہو جائے گا۔ تو خون بھی ایک گندگی اور گوبر بھی ایک گندگی، اور ان گندگیوں کے درمیان میں وہ پیٹ کے اندر وہ کون سا نظام ہے جو اسی چارے سے ایک خون کو بناتا ہے، پھر گوبر کو بناتا ہے اور دودھ کو بناتا ہے، اور دودھ کو ان دو گندگیوں کے درمیان میں رکھتا ہے اور درمیان میں رکھ کر چلاتا ہے اور اس کو گائے کے تھنوں میں پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد تمہارے تک کتنے محفوظ طریقے سے وہ دودھ پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر تم اس پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کائنات کی وہ کون سی قدرت ہے جو لاکھوں کروڑوں مویشیوں کے اندر، گایوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے اندر روزانہ یہ اتنا پیچیدہ نظام اور اتنا باریک نظام جو قدرت چلا رہی ہے، تو یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے تو کوئی بہت بڑی قدرت ہے کہ جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں، بھلا آج قرآن کریم کو اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، ان 1400 سال کے بعد بھی انسان گائے کے اور بکری کے اسی دودھ سے ہی گزارا کرتا ہے جو 1400 سال پہلے یا 3000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے گزارا کیا کرتا ہے۔ آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ جس میں ایک طرف گھاس پھوس ڈالا جائے اور دوسری طرف صاف شفاف دودھ نکل کے آ جائے۔ سائنسی ترقی کو ماننے والے، سائنسی ترقی کے دعوے دار جو یہ کہتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ ہے اور جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور ان کو اللہ نظر نہیں آتا، ان کو چیلنج ہے کہ بنائے نا کوئی ایسی مشین کہ جس میں گھاس پھوس ڈالی جائے، جس میں سڑی ہوئی سبزیاں ڈالی جائیں، جس میں سبزیوں کے چھلکے ڈالے جائیں، جس میں باسی روٹیاں ڈالی جائیں، جس میں بھوسی اور دانہ ڈالا جائے، اور اس کے بعد اس سے خون بھی بنے اور اس کے بعد اس سے دودھ بھی بنے، اور کمال ایسا کہ اس دودھ کے رنگت میں کوئی فرق نہ ہو۔ آپ کبھی دودھ پیتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس گائے نے مٹر کے چھلکے کھائے تھے یا اس گائے نے بھوسی کھائی تھی یا اس گائے نے کوئی چارہ کھایا تھا، آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ حالانکہ ان پٹ ایک ہی ہے تو آؤٹ پٹ میں کیوں فرق؟ ان پٹ الگ ہے تو آؤٹ پٹ الگ کیوں نہیں ہے؟ اندر جانے والا مادہ الگ ہے تو باہر نکلنے والا مادہ الگ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نظام کو ایسے چلاتے ہیں کہ دودھ اسی ذائقے کا اور اسی رنگت کا صاف ستھرا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گائے کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے لیے جائیں تو پتہ چلے کہ اس دودھ میں خون کی ملاوٹ ہو گئی، لائنیں مکس ہو گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں گٹر کے پائپ الگ ہوتے ہیں، پانی کے پائپ الگ ہوتے ہیں، آئے دن لائنیں مکس ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں کیسا نظام بنایا کہ کوئی مکسنگ نہیں ہوتی، اور گائے کہیں کی بھی ہو پوری دنیا کی، اس کا نظام ایک ہی ہے، اس کا فنکشن ایک ہی ہے۔ تو سوچو تو صحیح، یہ دودھ کا گلاس جب پیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح، یہ کہاں سے نکل کے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے نکل کے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ دیکھو کھجور کے پھل اور انگور، ان سے بھی تم اپنے لیے کیسے پاکیزہ رزق بناتے ہو، ان کو خشک کر لیتے ہو، ان کو ویسے کھاتے ہو، اور ان سے مختلف شربت بناتے ہو۔ اور پہلے زمانے میں تو شراب
بناتے تھے، آج بھی بناتے ہیں۔ پہلے اسلام میں شراب ممانعت نہیں تھی شراب کی، پھر ممانعت ہو گئی، لیکن یہ جو انسان کی کھانے اور پینے کے سامان ہیں یہ کھجور اور انگور سے حاصل ہوتے ہیں، یہ اللہ نے بنائے، اللہ نے دیے ہیں، اسی مٹی سے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی اور فرمایا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے حکم دیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ جاؤ پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ اور اونچی جگہوں میں اپنے گھر بناؤ اور درختوں میں اپنے گھر بناؤ، یہ ہم نے حکم دیا۔ اور پھر ہم نے اس کو حکم دیا کہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، کہ ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرو اور پھر ان راستوں پہ چلو کہ جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی اور پھر اس کے بعد شہد کا تذکرہ فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، کہ اس مکھی کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے، ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے جو مختلف رنگوں والی ہے، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھی ایک زہریلا جانور جو کاٹ لیتا ہے تو انسان کو چین نہیں آتا، اس کا دوا دارو کرنی پڑتی ہے، اور اتنا سا جانور ہے۔ اس جانور کو کس نے یہ سکھلایا ہے کہ وہ ایک خاص طریقہ کار سے اپنا چھتا بناتی ہے، اس چھتے کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے بعد پھلوں اور پھولوں کے باغات میں اور درختوں پر اور پودوں پہ جاتی ہے اور وہاں سے خاص قسم کا مادہ وہاں سے وصول کرتی ہے، اور بحفاظت میلوں دور سے چلتی ہوئی اپنے چھتے تک آتی ہے، اور وہاں پہ وہ مادہ جمع کرتی ہے اور اس سے شہد تیار ہوتا ہے اور وہ محفوظ ہوتا ہے اور پھر آخر کار انسان کو ملتا ہے۔ یہ سب کس نے سکھلایا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ یہاں تو ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان، اس کو اگر آپ ٹریننگ اور تربیت اور تعلیم اور کورسز اس سے نہ گزاریں تو وہ کسی فیکٹری میں کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ انجینئر نہیں بن سکتا، وہ کوئی پروڈکشن لائن کے اندر نہیں آ سکتا۔ شہد کی مکھی، ایک مکھی پوری دنیا کے اندر اربوں خربوں کی تعداد میں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، ان کی ٹریننگ کس نے کی، ان کی تربیت کس نے کی، کیسے وہ گھر بناتی ہے؟ شہد کے سارے چھتے دنیا میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سارے چھتے 6 کونوں والے ڈیزائن سے بنے ہوتے ہیں۔ کس نے یہ معماری سکھائی؟ کس نے انجینئرنگ سکھائی اس مکھی کو؟ کس نے سکھائی ہے؟ کوئی تو ذات ہے، کوئی تو ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اس چھتے کا نظام اتنا مضبوط کہ جیسے کسی حکومت کا، کسی ملک کا نظام ہوتا ہے کہ اس چھتے کی حفاظت کے لیے باقاعدہ سپاہی مکھیاں موجود ہوتی ہیں، جو مکھی باہر سے اپنا پھلوں کا رس، پھولوں کا رس چوس کے آتی ہے، اس کو چیک کرتی ہے کہ کوئی غلط چیز تو لے کے نہیں آ رہی، اس کے مکھی کے پاس کوئی زہریلا مادہ تو نہیں ہے، کوئی غلطی سے اس نے غلط چیز جو کہ نقصان دہ ہو، مضر ہو، ایسی چیز لے کے آ جائے اور چھتے کے اندر ڈال دے۔ پہلے اس کی چیکنگ ہوتی ہے، اس کا کوالٹی انسپیکشن ہوتا ہے، اور جب وہ چیک ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت ملتی ہے۔ اور اگر مکھی زہریلی چیز لے کے آئی ہے تو اس کو اجازت نہیں ملتی، بلکہ اس مکھی کو وہی مار دیا جاتا ہے۔ پھر ایک
ملکہ ہے، ایک ان کی جو سارا نظام چلاتی ہے، وہ سارے اس چھتے کی حفاظت کے لیے بھی مکھیوں کو مقرر کرتی ہے، وہ باہر سے رس لانے والی مکھیاں بھی مقرر کرتی ہے، وہ جناب بچوں کی نگہداشت اور انڈوں کی نگہداشت کے لیے بھی مکھیاں مقرر کرتی ہے، وہ سارا نظام چلاتی ہے، اور وہ مکھیاں ساری اس کے پابند ہوتی ہیں، اس کے حکم کی تابع ہوتی ہیں۔ یہ جو سارا کچھ اتنا ہر چھتے میں ایک حکومت قائم ہے اور ہر چھتے میں ایک نظام قائم ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آج کی دنیا میں اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، تحریہ ہو رہے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ کہ دنیا ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی اور سارا کچھ خود بخود ہونے لگا۔ آپ ان سے پوچھئے، یہ لائٹ خود بخود نہیں لگتی، کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو کوئی چیزیں نہیں بنتی، ایک دھماکہ ہوتا ہے گھر، آپ دھماکہ کیجئے وہاں تخریب ہوتی ہے، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ ایک بم دھماکہ ہوا، ایک گھر تباہ ہوا تو دو چھوٹے چھوٹے بڑے اچھے گھر بن گئے، اس میں سارا نظام چلنے لگا؟ خود بخود دھماکے کے نتیجے میں ہر چیز وجود میں آ گئی اور چلتی جا رہی ہے۔ کوئی تو انسان اپنی عقل استعمال کرے کہ اتنا زبردست باریک نظام۔ تو بہرحال تو یہ قرآن کریم نے اس وقت یہ بات بتائی اور سمجھائی اور اس طرف متوجہ کیا۔ اب تو دنیا میں بڑی تحقیقات ہو گئی، بڑی ڈاکومنٹریز بھی بن گئی، بڑی تحقیقات ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ جو شہد کی مکھی پر تحقیق کر کے اور اس کی چیزیں ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی میں ہی پھنس جاتے ہیں، تو وہ تو بیکار ہے، ایسی سائنس بیکار ہے۔ لیکن جو شہد کی مکھی پہ تحقیق کر کے شہد کی مکھی کے بنانے والے تک پہنچاتی ہے، وہ ہے سائنس کا عمل۔ تو نظر وہ ہو کہ جو وہاں تحقیق کرے اور اپنے رب تک پہنچے، وہ ہے نظر، اور جو مخلوق پہ تحقیق کر کے مخلوق میں ہی پھنس جائے تو اس نظر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ایک مثال شہد کی مکھی کی، فیہ شفاء للناس، اور اس شہد کے اندر کیا ہے کہ تمہارے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا عطا فرمائی، طاقت بھی ہے، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، پیٹ کے امراض بھی دور ہوتے ہیں، اور بعض حضرات تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار امراض کی شفا رکھی ہے، چاہے وہ زخموں کا علاج ہو، چاہے وہ پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہو، چاہے قوت و طاقت کا مسئلہ ہو، کمزوری کا مسئلہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے رنگ بھی مختلف رکھے ہیں، اس کی خصوصیات مختلف رکھی ہیں۔ بیری کا شہد ہے تو اس کی خصوصیت الگ ہے، اور مالٹے کا ہے تو اس کی خاصیت الگ ہے، اور بلوسا کا ہے تو اس کی خاصیت الگ ہے۔ جن پھلوں کا ہے، جن علاقوں کا ہے، اس کے حساب سے اس کی خاصیت، اس کی صفات میں وہ فرق ہوتا ہے۔ فرمایا مختلف الوان، اس کے رنگ بڑے مختلف، بعض گہرے رنگ کے، سیاہ رنگ کے، بعض ہلکے رنگ کے، بعض سنہری، اور بعض بالکل سفید، یعنی کہ ایسے سفید کہ آپ کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے۔ تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے۔ تو ایک شہد کی مثال دی، آگے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ اللہ تم کو دنیا سے لے جاتے ہیں، ابھی انتقال ہوا، جنازہ ہوا، کہ کون لے کے جاتا ہے؟ اللہ لے کے جاتا ہے۔ کیسے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے؟ اللہ روح قبض کرتا ہے۔ فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو ارذل عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی عمر کے اس حصے تک کہ جو ناکارہ حصہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، طاقت آتی ہے، پھر طاقت کمزور ہوتی ہے، پھر بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر ہڈیوں میں طاقت کمزور ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان ایک اس بڑھاپے کے تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں
کچھ لوگ پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں، کہ جس کے بعد نہ جسم کسی کام کا رہتا ہے نہ دماغ کسی کام کا رہتا ہے۔ دماغ میں قوت اور طاقت نہیں رہتی، بات سنو تو بھول جاتا ہے، بات سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں آتی، اور جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ کوئی کام کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں ارذل عمر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارذل عمر سے پناہ چاہیے کہ میں نکمی اور ناکارہ عمر تک پہنچ جاؤں، اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے تو اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اور چلتے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے کہ آدمی اپنے جسم سے اپنے ذہن سے فائدہ اٹھا سکے۔ ورنہ انسان کی کیفیت جس کو کہتے ہیں کہ بچہ بوڑھا برابر ہو جاتا ہے، تو اسی کیفیت میں انسان واپس آ جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک کیفیت تھی کہ بچہ تھا، کمزور تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، کسی کا سہارا لیتا تھا، اس کو کوئی بات سمجھاؤ تو اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے گھوم پھر کے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پہنچا دیتے ہیں کہ جب اس سے بات کرو تو بات سمجھ نہیں آتی، ایک دفعہ بات کرو تو 5 منٹ بعد وہی سوال دوبارہ کرے گا، اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اس کے قوہ جواب دینے لگتے ہیں، اس کے جسمانی جو اعضاء ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، پھر سہارے کا محتاج ہوتا ہے، لاٹھی کا محتاج ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پیشاب پخانے میں محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ذرا اس بات میں غور کرو کہ اللہ نے کیسے اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائی ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور آگے فرمایا کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور ساتھ میں بیویوں کا انتظام فرمایا، اور وہ بھی انسان سے ہی، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بیویوں کو پیدا کیا، یعنی اس بیویاں بھی انسان ہیں، عورتیں بھی انسان ہیں، مرد بھی انسان ہیں، ایک ہی جنس ہے، تاکہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت اور رشتہ اچھی طرح ہو سکے۔ اور پھر کیا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور اچھی چیزوں سے تم کو رزق فراہم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ دیکھو یہ فیملی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا، مرد، عورت، بچے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اور اس نظام سے تمہارے لیے ذہنی طور پہ کتنے سکون کا تمہارا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب انسان پورے دن کی محنت کے بعد تھکا ہوا گھر واپس آتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، سکون مل جاتا ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے، پریشانی اور فکرات دور ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے دماغ سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیوی کی محبت کے 2 بول سنتا ہے، اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ تو یہ ہے فیملی سسٹم، یہ نظام ہے فیملی کا، خاندان کا نظام ہے، اس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ مغرب کا نظام کیا ہے؟ یورپ کا نظام کیا ہے؟ وہ نظام فرد کا نظام ہے۔ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ایک فرد، اس پر نظام چلتا ہے۔ اب وہ ایک فرد اکیلا مرد ہے تو بس وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، عورت ہے وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، جبکہ اسلام کیا بتلاتا ہے کہ مرد، عورت اور بچے، یہ پوری ایک فیملی ہے، یہ پورا ایک گھرانہ ہے، گھرانے کی بنیاد پہ نظام چلے گا۔ لہذا اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو اس فیملی کے نظام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زنا، بے حیائی، فحاشی، منع۔ کیوں؟ اس سے فیملی کا نظام خراب ہوتا ہے، اس سے نسل کا نظام خراب ہوتا ہے۔
اسلام منع کرتا ہے، روکتا ہے ان چیزوں سے۔ اسی لیے مرد اور عورت کی آزادی اور اس کا عورت کا گھر میں رہنا اور مرد کا باہر کمانا اور بچوں کی تربیت عورت کے ذمہ، یہ سارا مل ملا کے ایک پورا پیکج بنتا ہے جس میں ہر ایک کا اس کا اپنا کام ہر ایک کے ساتھ ہے۔ مغرب کا تصور یہ نہیں ہے، ان کا تصور کیا ہے؟ مرد الگ ہے، عورت الگ ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اگر مل کے رہنا چاہیں وہ ان کی مرضی ہے، نہیں رہنا چاہیں وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ وہ سارا نظام فرد کے اوپر، نتیجہ یہ ہے کہ فرد کی مرضی میں جو کچھ آئے وہ کرے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر فرد کی مرضی میں آئے کہ میں زنا کروں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو کوئی روکنا نہیں چاہیے۔ نہیں، اسلام کیا کہتا ہے کہ خاندان کا نظام اصل ہے، فیملی کا نظام اصل ہے، جو چیز اس نظام کو نقصان پہنچائے گی اسلام اس سے روکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور یہ نظام اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ان باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور ان سے اللہ کو پہچانو۔ اگر نہیں پہچانو گے تو ادھر ادھر بھٹکو گے۔ لہذا ان سب آیات سے اور ان سب باتوں سے خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اپنے گرد و پیش میں، اپنے نظام کے اندر، اپنی برتنے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ یدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی ایک نشانی موجود ہے جو بتلا رہی ہے کہ وہ ذات ایک اکیلی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نظر عطا فرمائے کہ جو مخلوق کے بجائے مخلوق کے بنانے والے تک پہنچا، اور وہ نظر عطا فرمائے کہ جو ہر چیز کے اندر اپنے رب کو پہچاننے والی ہے۔ تو اس سے ہماری اس میں کامیابی ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ نظر نہیں ہو تو وہ بیچارہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم